اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کسی دوست کو پیسہ ادھار دیا، اس وقت کو وہ کوئی حلال کام کرتا تھا، اب جب وہ مجھے واپس کر رہا ہے تو مجھے معلوم ہے کہ وہ حرام کاروبار کر رہا ہے یا کوئی بھی حرام کام کر رہا ہے، تو میرا اس سے پیسے واپس لینا، ادھار واپس لینا کیسا ہے؟ دیکھیں، اچھی طرح یاد رکھیں کہ یہ بالکل آپ کے لیے جائز ہے۔ وہ کس ذریعے سے آپ کو دے رہا ہے یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے۔ آپ نے اپنا پیسہ اس کو دیا تھا، طیب حلال تھا تو آپ اس سے لے سکتے ہیں اور یہ آپ کا حق ہے، آپ کو اس میں کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ وہ کہاں سے دے رہا ہے یہ اس کا ہیڈک ہے، اگر وہ حرام سے دے رہا ہے تو وہ آخرت میں قابل گرفت ہوگا، لیکن آپ کے لیے طیب حلال ہے کیونکہ آپ حرام نہیں لے رہے، آپ تو اپنا ادھار دیا ہوا پیسہ لے رہے ہیں۔ اگر ایسا ہی ہم قاعدہ قانون بنا لیں تو پھر ہر فیکٹری کے اندر، ہر آفس میں کام کرنے والا بعض اوقات یہ دیکھتا ہے کہ اس کا باس یا وہ کمپنی آنر یا کوئی بھی جو کمپنی ہے وہ حرام طریقے سے پیسہ کما رہی ہوتی ہے، تو کیا وہ سیلری نہیں لے گا؟ تو اپنا حق وصول کرنے میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سامنے والا کہاں سے دے رہا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ میرا حق ہے، اگر واقعی آپ نے ادھار دیا تو بالکل لے سکتے ہیں۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ بعض اوقات کتے جو ہوتے ہیں یا رات میں رو رہے ہوتے ہیں، تو کیا اس کا رونا برا ہوتا ہے؟ یا ہمارے بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ جب کتا روتا ہے تو کسی کی موت ہونے والی ہوتی ہے کیونکہ وہ موت کے فرشتوں کو دیکھ کر روتا ہے، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیں، ایسی کوئی روایت تو میری ذہن میں نہیں ہے کہ کتا موت کے فرشتوں کو دیکھ کے روتا ہے، اور نہ ایسی کوئی روایت ہے یا ایسا کوئی قاعدہ قانون نگاہ سے گزرا کہ جب کتا روئے گا تو کسی کی موت ضرور ہوگی۔ یہ باتیں بڑی دل پہ اثر کرتی ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ کسی بیماری میں، طبیعت کی خرابی میں رو رہا ہوتا ہے تو وسوسوں کا شکار ہونے کی بالکل حاجت نہیں ہے۔ یہ بہن نے فرمایا کہ سنا ہے کہ جو دنیا میں آگ میں جل کر مر جائے تو اسے آخرت میں جہنم کی آگ میں نہیں جلایا جائے گا، کیا ایسا صحیح ہے؟ دیکھیں، ایسی تو کوئی روایت نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو آگ میں جل کر فوت ہوگا تو وہ شہید کی موت ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے اگر اس کا کسی اور وجہ سے خدا نہ کرے پہلے ایمان ضائع نہ ہو چکا ہو تو شہید کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور یہ حکماً شہید ہوتا ہے، اور انشاءاللہ پھر یہ جہنم میں نہیں جائے گا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ لیکن اس قسم کی کوئی روایت میرے ذہن میں نہیں ہے کہ اگر کوئی دنیا کی آگ میں جلے گا تو جہنم کی آگ میں نہیں جلایا جائے گا۔ غالباً یہ تفصیل تو ہو سکتی ہے، لیکن ایسی کوئی روایت میرے ذہن میں نہیں ہے۔ بعض خواتین میک اپ کر کے نماز پڑھتی ہیں، ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ میک اپ کرنے کے بعد وضو کیا، اگر تو یہ صورتحال ہو اور وہ میک اپ ایسا ہو کہ پانی کو کھال تک پہنچنے کی راہ میں رکاوٹ ہو، پھر تو وضو نہیں ہوگا، جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اور اگر وضو پہلے کر لیا تھا پھر میک اپ کیا تو پھر بس یہ دیکھیں کہ اگر اس میک اپ میں کنفرم بالکل تحقیق کے ساتھ کوئی ناپاک چیز ملی ہوئی تھی، پھر تو وہ جسم ناپاک ہو جائے گا، اور پھر اس ناپاکی کی حالت میں جب نماز پڑھیں گے تو نہیں ہوگی۔ اور اگر کنفرم یقین ہے کہ اس میں کوئی ناپاک چیز نہیں، یا کم از کم یقینی طور پہ کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی وسوسہ شبہ ہے، اس کا اعتبار نہیں ہوتا، تو وضو کرنے کے بعد اگر اس قسم کا میک اپ کر کے نماز پڑھیں گی بالکل نماز ہو جائے گی، کہ فی نفسی ہی میک اپ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو نماز کی راہ میں رکاوٹ ہو۔ تو وہی ہوتا ہے کہ یا تو وضو کی راہ میں رکاوٹ ہوگی، اور یا پھر وہ خود ناپاک ہوگا تو انسان کو ناپاک کرے گا، اور ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھنا منع ہوتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں اگر نہیں ہیں تو پھر آپ کی نماز بالکل ہماری بہنوں کی ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہیں کہ فیملی ولاگز وغیرہ دیکھنا کیسا ہے، اس کی ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں لوگ اپنی فیملی کی، اور یہ کہ کبھی بیٹیوں کو، کبھی یہ اور فلاں۔ دیکھیں، اس میں اجتناب کرنا ہی بہتر ہے۔ بہنوں کے لیے تو کافی اس میں وسعت ہوتی ہے کہ عورت اگر کسی مرد کو دیکھتی ہے اور برا خیال دل میں نہیں آتا تو اس کے لیے گنجائش ہوتی ہے۔ یہ میں کوئی ترغیب نہیں دے رہا ہوں، ایک بات مسئلہ عرض کر رہا ہوں، لیکن مرد کے لیے عورت کو دیکھنا چاہے برائی کی نیت نہ ہو اس کو منع ہے، لیکن یہ زندہ عورت کا مسئلہ ہوتا ہے، ویڈیوز کا یا پکچر کا مسئلہ علیحدہ ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے اکابرین نے، فقہائے اسلام نے ایسی تصویر دیکھنا، ایسی ویڈیو دیکھنا بھی منع کیا ہے کہ جس میں عورت ہو اور اس کو دیکھ کر وہی نتائج نکلیں جو زندہ عورت کو دیکھنے کے بعد ہیں، تو پھر اس میں بھی احتیاط کرنا لازم ہوگا۔ تو اس لیے مردوں کو بہت احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ اگر فیملی ولاگ بنایا بھی ہے، کوئی بے پردہ ہے، کوئی الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہے، اور بعض ایسی ہوتی ہیں کہ صرف عورتوں کی وائس چل رہی ہوتی ہے، عورت سامنے نہیں آتی ہے،
اور مرد خالی سامنے ہوتا ہے تو چلے اس کی تو گنجائش نکل جائے گی، فنی ویڈیوز اس طرح کی بنائی ہوتی ہیں، بشرطے کہ اس میں کوئی چھچورا پن نہ ہو، کسی کا مذاق نہ اڑایا جا رہا ہو، نہ شکلوں کا مذاق، نہ اس میں جھوٹ ہو، نہ خدا نخواستہ دین کے خلاف کوئی بات ہو، تو گنجائش نکل سکتی ہے۔ یہ میں اس لیے تھوڑا سا اس میں نرم گوشہ رکھ کے اسٹرکٹلی منع نہیں کرتا ہوں کہ میں بہرحال ایک عالم دین، ایک مفتی کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں، عرف کو جانتا ہوں، معاشرے کو جانتا ہوں، لوگوں کی طبیعتیں، کیفیات ہمارے سامنے ہے، سینکڑوں لوگ روزانہ ہم سے رجوع کر کے اپنی پریشانیاں ڈسکس کر رہے ہیں۔ اگر ہم ان کو ہر چیز کی انٹرٹینمنٹ سے بالکل منع کر دیں تو اتنے لوگ ڈپریسڈ ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں، ذہنی دباؤ میں ہیں شدید۔ اگر ان کو ہم چیزوں سے ہٹاتے ہیں، وہ جب تنہا بیٹھتے ہیں ہر ایک طویل ترین قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتا، وہ حدیث نہیں پڑھ سکتا، وہ دین کی چیزیں سن کر ایک وقت ہوتا ہے کہ طبیعت بھی اکتاہٹ کا سا شکار ہو جاتی ہے، اور دوسرا راستہ بالکل ہی بند کر دیں، اب سوائے سوچنے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور شیطان پھر ایسی سی چیزیں ذہن میں ڈالتا ہے کہ انسان کو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، یا وہ شکوہ شکایت کی طرف چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض، یا بعض اوقات بغاوت کرتے ہوئے گناہ کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ اس لیے میں تھوڑا سا یہ نرم ہاتھ رکھ کر عرض کر رہا ہوں کہ ایسی کوئی فنی ویڈیوز کہ جس میں کوئی خرابی چیز ایسی نہ ہو اور اس کی عادت نہ بنائیں، وقت کا ضیاع نہ ہو، تو تھوڑا بہت گنجائش نکل سکتی ہے۔ باقی جو بنانے والے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ بعض تو بالکل اوپنلی اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو سامنے لا کر اور صرف تھوڑی سی ارننگ کے لیے کہ پیسہ ہم کما لیں، اپنے محارم کے اوپر کسی نامحرم کو مطلع کرنا یہ بالکل غلط ہوتا ہے، اور خلاف شرع امور علانیہ طور پہ کرتا رہے ان کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک بری موت ہو سکتا ہے، شدید عذاب قبر، میدان محشر کی ذلت، رسوائی، ندامت، پچھتاوا، اور پھر جہنم کی سخت آگ ہو سکتا ہے آپ کی منتظر ہو۔ ایسا نہ کریں، کوشش کریں، ارننگ بری نہیں ہے لیکن اس کے لیے طریقے درست اختیار کرنا لازم ہوتے ہیں۔ اور پھر کوئی تھا، کسی بھائی نے کہا کہ بعض اوقات جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو دانتوں میں گوشت پھنس جاتا ہے یا روٹی کے ذرے وغیرہ پھنس جاتے ہیں، تو کیا لکڑی وغیرہ خلال ٹوتھ پک جس کو کہتے ہیں یوز کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ کسی نے کہا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، یوز نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں، خلال کا استعمال کرنا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، اور آپ نے حدیث بھی بیان فرمائی جو میں عرض کرتا ہوں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی کوئی بھی چیز اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہ کرے، اگرچہ خلال کی لکڑی ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے تصور خلال تو وہاں موجود ہے، تو اس کو غلط کہنا مطلقاً یعنی وداؤٹ اینی کنڈیشن بالکل غلط ہوگا، بلکہ سنت کے بارے میں یہ کہنا کہ غلط ہے تو حکم سخت بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر منع کرنے والے کا کہنے کا مطلب یہ ہو کہ یا جب لوگ بیٹھے ہوں تب نہ کریں، کہ بعض لوگ یہ سامنے کرتے رہتے ہیں اور پھر تھوک بھی دیتے ہیں، تو یہ اس قسم کے بعض اوقات جو قریب بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ کراہت محسوس کرتے ہیں، اس وجہ سے منع کر رہا ہو تو ایک الگ بات ہے، ورنہ اگر مطلقاً کہے کہ نہیں یہ ہے ہی غلط، تنہائی میں بھی نہیں کر سکتے، اور اس طرح بعض لوگ ہاتھ رکھ کے کرتے ہیں تب اس طرح بھی نہیں کر سکتے، تو یہ بالکل غلط ہوتا ہے۔ یہ سنت ہے، کر سکتے ہیں، سنت مستحبہ ہے، کوئی فرض واجب بھی نہیں ہے، لیکن منع کرنا اس کو بہرحال بغیر کسی کنڈیشن کے غلط ہوگا۔